الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اور جو کوئی پیغمبر کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہو اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کر لے، ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جس طرف وہ پھر گیا ہو، اور اسے پھر جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ، ان کا منہج اور ان کے اصولوں پر بات ہو رہی تھی۔ میں اپنی سمجھ کے مطابق یہ سب بات کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ نے دوسرے پارے کی دوسری آیت میں یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط پیدا کیا ہے۔ امت مسلمہ کو امت وسط اللہ نے فرمایا، یہ درمیانی امت ہے۔ درمیانی سے مراد یہ مرتبے اور مقام کے لحاظ سے بہت اونچی اور عمل و کردار کے لحاظ سے میانہ روی پر قائم امت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جسے آپ نے خیر القرون کہا ہے، سارے زمانوں سے افضل، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے مطابق بعد صحابہ کا زمانہ سب سے افضل ہے، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد تابعین کا زمانہ۔ یہ تین دور ہیں، انہیں قرون مفضلہ کہتے ہیں یا خیر القرون کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تین زمانوں کی تعریف کی ہے، ایک وہ جس میں آپ خود تشریف فرما تھے، اور اس کے بعد آخری صحابی کے فوت ہونے تک کا زمانہ، آخری صحابی، اور پھر تابعین کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو جب تک زمین میں آخری تابعی رہا ہے اس وقت تک کا زمانہ۔ یہ سب سے افضل ترین زمانے ہیں، اور یہ سارے کے سارے لوگ اسی راستے پر تھے جو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ فتنے شروع ہو چکے تھے، کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن گئے تھے، ایسے خرابی جن کی وجہ سے ہوئی، جیسے خارجیوں کا ٹکڑا پیدا ہو گیا تھا حضرت علی کے زمانے میں۔ ان کے بعد معتزلہ، اہل بدعت کا ایک سب سے بنیادی اور اولین فرقہ معتزلہ کا تھا، وہ آ گئے۔ لیکن بحیثیت مجموعی یہ امت وسط رہی، اور انہی زمانوں کو سلف صالحین کا زمانہ، انہی زمانوں کو بہترین زمانے قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب کئی فرقے، ٹکڑے اور جماعتیں مارز وجود میں آئیں تو میں اپنی سمجھ کے مطابق یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کا مصداق امتاً وسطاً، اگر کوئی انسانی مجموعہ، انسانی گروہ، انسانوں کی کوئی جماعت اس آیت کا مصداق ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اہل السنہ والجماعہ ہے۔
اہل الحدیث محدثین کی جماعت ہے جو بالکل میانہ روی پر چلنے والے ہیں، عقیدے کے معاملے کے اندر بھی، اعمال و اخلاق کے معاملات کے اندر بھی، اپنی نسل نو کی تربیت کرنے کے معاملے میں بھی، اسی طرح جو حکومتی اور سیاسی معاملات ہیں ان کے اندر بھی، بدلتے ہوئے حالات کے مطابق جو نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہے ان مسائل میں اجتہاد کرنے کے معاملے کے اندر بھی، کہ انہوں نے ہر عمل کی بنیاد، ہر قول اور فعل کی بنیاد، ہر رویے اور اخلاق کی بنیاد، ہر طرز زندگی کی بنیاد، حکومتوں اور سیاستدانوں سے جو تعلقات اور معاملات ہیں اس کی بنیاد، الغرض تمام معاملات زندگی کی بنیاد انہوں نے قرآن و سنت کے اوپر رکھی۔ قرآن و سنت سے باہر دیکھتے ہی نہیں کسی بھی معاملے کے اندر۔ صحابہ کا طریقہ تو یہی تھا نا، خلفائے راشدین کا یہی طریقہ تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی طریقہ تھا، بلکہ یہ جو چاروں خلیفہ ہیں ہمارے، پہلے سیدنا ابو بکر، پھر سیدنا عمر فاروق، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں کی خلافت اور ان کی یہ جو ترتیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے باقاعدہ طور پر وصیت تو نہیں کی تھی کہ پہلا خلیفہ ابو بکر ہوگا، دوسرا عمر ہوگا، تیسرا عثمان ہوگا، چوتھا علی ہوگا، لیکن قرآن و حدیث پر صحابہ کرام نے غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ جس ترتیب سے خلفاء بنے ہیں حقیقت میں بھی یہی ترتیب بنتی تھی۔ گویا جو خلافت ہے، خلافت راشدہ، وہ پوری کی پوری پہلے دن سے لے کر اپنے آخری زمانے تک، رسول اللہ، اس کی بنیاد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سارے صحابہ کرام کا، تمام صحابہ، انصار اور مہاجرین، ایک ایک نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر تصدیق کی مہر لگائی۔ کیسے؟ سب نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے میں کچھ دن لیے، کچھ بعض تحفظات اور معاملات تھے، جب ان کے وہ تحفظات دور ہوئے اور معاملات کی انہیں فہم اور ادراک ہوا تو انہوں نے فوراً سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھ کے اسی طرح بیعت کر لی جیسے باقی صحابہ نے کی تھی۔ تو گویا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر سارے صحابہ متفق تھے۔ اس کو اجماع کہتے ہیں۔ اجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری امت کا کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جانا۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی تھی، اور پھر وہ خلیفہ بن گئے تو تمام صحابہ نے، تمام صحابیات نے، جوانوں نے، بوڑھوں نے، بچوں نے، مردوں نے، عورتوں نے، سب نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تسلیم کر کے ان کی خلافت کے بارے میں ایک اجماعی موقف اختیار کر لیا۔ پھر حضرت امیر المومنین عمر فاروق آ گئے، ان کی خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامینیٹ کر دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ عمر فاروق ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے آ کے اعتراض کیا کہ عمر فاروق بڑے سخت ہیں، سخت گیر ہیں، مزاج بڑا سخت ہے۔ کسی نے کہا کہ ابو بکر اللہ کو جا کے کیا جواب دو گے، کس بندے کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں اللہ کو جواب دوں گا، یا اللہ تیرے پیغمبر کی امت میں سے جو شخص مجھے سب سے افضل اور بہتر نظر آیا تھا میں نے اس کو خلیفہ بنایا۔ وہ خلیفہ بن گئے تو سارے صحابہ نے پھر ان کی بھی بیعت کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، انہوں نے خلافت کے لیے ایک بورڈ تشکیل دے دی، 6 صحابہ کی کمیٹی بنا دی، وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ اس کمیٹی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، حضرت علی بھی شامل تھے۔ اس کمیٹی نے پھر تمام صحابہ کرام سے رائے لی، آپ یوں کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ آج کل کی طرح تو نہیں، لیکن اس زمانے کے حالات کے مطابق ووٹنگ کرائی، انہوں نے مشورہ لیا، رائے لی سب لوگوں کے ساتھ، رائے لے کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ جب وہ خلیفہ بن گئے
تو ان کی خلافت کے بعد سارے صحابہ نے حسب سابق، چھوٹوں نے، بڑوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے، بچوں نے، مردوں نے، عورتوں نے ان کی خلافت تسلیم کر لی۔ پھر اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہو گئی، وہ خلیفہ بنے تو سارے صحابہ نے، کوئی ایک شخص بھی ان کی خلافت کے خلاف نہیں تھا، سارے متفق ہو گئے۔ تو یہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت ہے مکمل، جس بات اور موقف پر مجتمع ہو جائے نا، کوئی اختلاف نہ ہو، سارے کے سارے، وہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ساری کی ساری امت، اس کو اجماع کہتے ہیں، اجماع الف کے ساتھ، الف جیم میم الف عین، اجماع۔ اجماع کا مطلب ہے کہ ساری امت جس چیز پر، جس بات پر متفق ہو جائے اور کوئی شخص بھی اس کے خلاف ووٹ دینے والا، آواز اٹھانے والا نہ ہو، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ وہ یہ چاروں خلافتیں، اس پر پوری امت کا اجماع ہو گیا تھا جو امت موجود تھی، اور وہ امت کن پر مشتمل تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں اور افراد پر مشتمل امت تھی۔ یہ چاروں خلافتیں جس ترتیب سے سامنے آتی ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ سارے کے سارے لوگ اس پر متفق ہو گئے۔ یہ جھگڑے بعد میں یار لوگوں نے کھڑے کر دیے کہ وہ تو وصیت کر کے گئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ سب لوگوں نے اس وصیت کو چھپایا اور خیانت کی، بددیانتی کی۔ یہ تو بعد میں شروع ہوا، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ترتیب کے ساتھ کوئی اختلاف تھا، آل بیت میں سے کسی کو بھی اس ترتیب سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تو اس خلافت پر سارے کے ساری امت کے لوگ آج تک متفق ہیں۔ کیوں نہیں متفق ہیں کہ نہیں ہیں؟ پوری امت، پوری امت، میں پہلے عرض کر چکا تھا کہ پوری امت وہ اہل السنہ والجماعہ کہلاتی تھی، اور ہے بھی حقیقت میں، وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے نعرے اور دعوے لے کر، ایک مخصوص ٹولہ اپنے خاص اہداف لے کر، اپنے اندر خباثت کے بہت سارے جراثیم جمع کر کے جو اسلام کے اندر داخل ہو گیا تھا اپنے مذموم مقاصد کے عزائم و تکمیل کے لیے، انہوں نے لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ خلافت کے اندر تو بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو خلافت کے، امور مملکت کے، حکومت اور سیاسیات کے معاملے میں اہل السنہ والجماعہ وہ بالکل اعتدال اور میانہ روی کے موقف پر ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ زندگی کا کوئی مسئلہ بھی کھڑا ہوا، ان لوگوں نے ہمیشہ اپنے عقیدے میں، اپنے اعمال میں، اپنے کردار اور گفتار میں، اپنی معاشرت میں، اپنی تجارت میں اور سیاسیات کے معاملے میں، انہوں نے ہمیشہ جو بنیاد رکھی ہے وہ کتاب و سنت کے اوپر رکھی۔ اور ویسے کوئی بھی مسلمان علماء سے ہٹ کر، ویسے عام ایک سادہ لوگ مسلمان ہونے کے ناطے، جس کے ذہن کی، دل دماغ کی سلیٹ بالکل صاف ہو، اس پر کسی طبقے اور فرقے کا رنگ اور ٹھپا نہ لگا ہوا ہو، ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم سب سوچیں کہ ہمارے جتنے بھی زندگی کے کام ہیں، اعمال ہیں، انفرادی اور اجتماعی، اگر اس کی بنیاد کتاب و سنت پر ہو تو ایک مسلمان کو یہی زیب دیتا ہے۔ ایک مسلمان کے کردار کی بنیاد، اس کی گفتار کی بنیاد، اس کے جو عہد و پیمان ہیں ان کی بنیاد، اس کی سیاست کی بنیاد کتاب و سنت کے سوا کسی اور شخص کی رائے پر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اور یہ جو طبقہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ ذرا مختلف حالات اور واقعات دیکھیں۔ اگر ہم امور مملکت اور سیاست کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے شاگردوں کا حلقہ بلا مبالغہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں تک پہنچا ہوا تھا، لیکن جب حکومتیں ایسے لوگوں پر ظلم کرنے لگیں، یہ اپنے شاگردوں کو جمع کر کے حکومتوں کے خلاف نہیں نکلے۔ یہ دور حاضر کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں، امام اہل سنہ، امام دار الہجرہ، وہ ایک مسئلہ تھا، اس کے پیچھے بھی ایک سیاسی بیک گراؤنڈ تھا بہت بڑا۔ ان سے فتویٰ لینے کی کوشش کی گئی کہ اگر کوئی شخص کسی کو زبردستی کر کے کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، اور اس سے طلاق دلوائے، اور پھر وہ زبردستی کرنے والا بعد میں اس سے خود شادی کا ارادہ رکھتا ہو، تو کیا وہ زبردستی کی طلاق ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟
فتویٰ مانگنے والے یہی چاہتے تھے کہ امام صاحب فتویٰ دے دے کہ طلاق ہو جائے گی. کئی لوگوں نے فتویٰ دینے کی کوشش بھی کی، لیکن جب تک امام دار الہجرہ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ تعالی ان سے تصدیق حاصل نہ ہوتی، اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. امام صاحب کہنے لگے رحمہ اللہ کہ طلاق المکرہ لا یجوز، زبردستی کی طلاق ہوتی نہیں، نہ زبردستی کسی کو طلاق کیا کہنا جائز ہے، اور اگر گن پوائنٹ پہ تلوار کے زور پہ کسی سے طلاق دلوائی جائے وہ طلاق ہوگی ہی نہیں. وہ چاہتے تھے نہیں امام صاحب کہیں کہ طلاق ہوگی، حکمران کی فیور کریں، تائید کریں، اس کی ضرورت تھی یہ. امام صاحب نے کہا نہیں. امام صاحب کو بہت مارا پیٹا گیا، ان کی اتنی سزائیں دی گئیں اور ان کے بازوؤں پر اتنی ضربیں لگائی گئیں کہ اپنے بازو اٹھانے کے قابل نہ رہے. ان سے کہتے رہے کہ آپ فتویٰ دیں، کہ کیسے فتویٰ دوں، اس کی دلیل نہ قرآن سے ہے نہ سنت سے ہے. اور پھر بالآخر آخری حربے کے طور پر انہیں سزا دیتے دیتے بالآخر یہ کیا گیا، ان کے منہ پہ سیاہی ملی گئی اور انہیں گدے پہ بٹھا کے مدینے کے گلیوں میں چکر اور بازاروں میں چکر لگوائے گئے رسوا کرنے کے لیے. جب ہجوم سے اور بازار سے منڈیوں سے امام صاحب کو لے جایا جا رہا تھا، امام صاحب کہہ رہے تھے دیکھو بھئی من عرفنی فقد عرفنی، جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، ومن لم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں جانتا. یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ چہرے پہ کالک بال دی گئی تھی، تو اس لیے کہتے جو نہیں جانتا وہ سنیں. فانا مالک بن انس، میں مالک بن انس ہوں، مدینے کا امام ہوں، اور میں یہ فتویٰ دیتا ہوں آج بھی اس حالت کے اندر بھی کہ یہ مجھے مار پیٹ کے گدے میں بٹھا کے لائے ہیں، اب بھی یہی کہتا ہوں طلاق المکرہ لا یجوز، زبردستی کی طلاق ہوتی نہیں. وہ جس جرم کی سزا مل رہی ہے اس کا اب بھی اعتراف کر رہے ہیں. میرا موقف ہی ہے. میں آج یہاں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ یہ بات ٹھان لیتے کہ مجھے میرے اتنے شاگرد ہیں، میرے پیچھے اتنی جماعت ہے، وہ میرے آواز کے اوپر وہ حکومت کا دھڑن تختہ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ ایک اعلان کرتے تو شاید بہت سارے لوگ جمع ہوتے. لیکن نہیں، ان کا یہ طریقہ، یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر تھا. آپ نے فرمایا تھا علیکم بالسمع والطاعہ، جو تمہارے حکمران ہوں گے کتاب و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی سمع و اطاعت کرنی ہے، ان سے ہمدردی اور خیر خواہی کرنی ہے. میدان میں سامنے نہیں آئے کہ من آتل آگے بغا رہا تھا، ایسا بالکل نہیں تھا. وہ جو بھی رد عمل ظاہر کرنا چاہتے تھے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتا تھا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، ان کو سزائیں دی گئیں ایک مسئلے پر قرآن مجید کے حوالے سے. قرآن مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے؟ ایک خلیفہ دوسرا تیسرا چوتھے خلیفے پہ آ کے جال چھوٹی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاؤں میں بہت وزنی بیڑیاں بھی ڈالی گئیں اور سینکڑوں میل انہیں پیدل چلایا گیا، اور ان کو جو جلاد ان پر ضربیں لگاتے رہے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ ضربیں ہاتھیوں پر لگائی جاتی ہاتھی مر جاتے. امام صاحب سے فتویٰ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کہیے کہ قرآن مجید کلام اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، سرکاری موقف کی تائید کیجیے. وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. کئی لوگ خفیہ جا کے ملاقاتیں کی، انہوں نے کہا کہ امام صاحب آپ اپنے موقع میں نرمی اختیار کر لیں، آپ کو بڑی تکلیفیں دی جا رہی ہیں. امام صاحب نے کہا کہ وہ جس جیل میں بند تھے کہ باہر جا کے ذرا جائزہ لے کے آؤ لوگ اس وقت باہر کی ماحول کیا ہے. آگے بتایا گیا جی لوگ کاغذ اور قلم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام صاحب کوئی فتویٰ نیا دے تو ہم وہ نوٹ کر لیں، اس انتظار کے اندر ہے. تو میں دیکھو اس کا مطلب ہے کہ میں ایسی بات کروں جو قیامت کے دن میرے خلاف گواہیاں جمع ہو جائیں. احمد بن حنبل حکمرانوں کے ظلم و ستم اور تشدد سے دل برداشتہ ہو کے اپنا موقف تبدیل نہیں کر سکتا. اور وہ کہتے کیا تھے؟ سنہری حروف سے لکھا جانے والا ان کا یہ جملہ، اور جو موقف ہے تمام محدثین کا، جو موقف ہے تمام اہل السنہ والجماعہ کا، اور جو بنیاد ہے مسلک اہل حدیث کی، وہ کہتے ہیں
ایتونی بشیء من کتاب اللہ وسنت رسولہ حتی اقول بہ. اور احمد بن حنبل کا سر جھکانا چاہتے ہو قرآن کی ایک آیت یا اللہ کے نبی کا ایک فرمان لے آؤ, احمد بن حنبل صرف گردن نہیں جھکائے گا بلکہ اس کے لیے گردن کٹا بھی دے گا. ایک آیت قرآن کی لے آؤ, ایک آیت. اور مجھے منوانا ہے تو ایک آیت قرآن کی چاہیے, مجھے منوانا ہے میری گردن جھکانی ہے تو ایک حدیث چاہیے, وہ لے آؤ. احمد بن حنبل اپنی موقف چھوڑ دے گا. اور یہی سبق ہے ہر مسلمان کے لیے. ہمارا جو بھی کردار ہے, ہماری جو فکر ہے, ہمارا جو عقیدہ ہے, ہمارا جو عمل ہے اور طرز زندگی ہے, رہن سہن ہے, اس کے لیے دلیل چاہیے ہمیں. اور دلیل کہاں سے ملے گی؟ کتاب اللہ سے ملے گی, سنت رسول اللہ سے ملے گی. یہ جو نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں یہ ایسی نماز کیوں ہے؟ دلیل ہونی چاہیے. یہ رسول اللہ کی نماز ہے, یہ مسنون نماز ہے. یہ اس طرح کی قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی قربانی ہے. یہ اس انداز سے حج کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا حج ہے. ہمارے شیخ امام البانی رحمہ اللہ نے یہ ان دونوں ارکان کے بارے میں بڑی خوبصورت چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی. نماز کے اوپر کتاب لکھی ہے, اور نماز کی کتاب کا نام لکھنے کے بعد نا ایک حدیث ہے, کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ ایک حدیث سے لیا انہوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث. سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے راوی ہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. اور وہ سارا طریقہ کتب احادیث کے اندر محفوظ اور موجود ہے. ایک عام مسلمان ترجمے والی صحیح بخاری لے لے, ترجمے والی صحیح مسلم اٹھا لے, ترجمے والی مشکات المصابیح اٹھا لے, اسے رسول اللہ کی نماز معلوم ہو جائے گی. رسول اللہ نے نماز کیسے پڑھی ہے؟ انہوں نے اس حدیث کی بنیاد پر کتاب کا ٹائٹل رکھا ہے, کہتے صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کأنک تراہ. میں نے نماز نبی اس میں اس طرح جمع کر دی ہے جیسے تم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہو. نماز. حج کے اوپر کتاب لکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انصاری صحابی ہیں, جابر بن عبداللہ, جن کے والد عبداللہ جنگ احد کے اندر شہید ہوئے تھے. جب آپ نے حج کیا تو گھر سے نکلنے سے لے کر حج مکمل کر کے گھر واپس مدینے پہنچنے تک مسلسل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, اس ارادے سے کہ میں دیکھوں اللہ کے نبی حج کیسے کرتے ہیں. سفر کے ایک ایک واقعے کے عینی گواہ. اور وہ پورا سفر نامہ حج کا ایک طویل حدیث میں حضرت جابر نے بیان کر دیا ہے. ایک حدیث لمبی, غالباً ذخیرہ احادیث کی سب سے لمبی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو آپ کے سفر حج سے متعلق ہے. شیخ البانی نے حج پر دوسری کتاب لکھی حج کے بارے میں, کہتے حجۃ النبی کما رواہا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. رسول اللہ کا حج جیسے جابر بن عبداللہ نے روایت کیا ہے, یعنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا ہر واقعہ. حج ایسا حج کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو؟ یہ رسول اللہ کا حج ہے. اور ایسا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ یہ رسول اللہ کا لباس ہے. اور تمہارا چہرہ ایسا کیوں ہے؟ یہ رسول اللہ کا چہرہ ایسا. یہ بھی ہاتھ مار کے دیکھیں ذرا, رسول اللہ کا چہرہ کیسا تھا, رسول اللہ کا لباس کیسا تھا, نبی مکرم کی نماز کیسی تھی, نبی مکرم کا حج کیسا تھا, نبی مکرم کی قربانی کیسی تھی. ہمارے پنجابی شعر مجھے آتے نہیں ہیں لیکن یاد آ گیا موقع کی مناسبت سے. ہمارے بابا جی علی محمد شمسام رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ سنت نبی دی مننی نہیں, اہل سنت سدان دے ماں کی مانا. اور صحابہ دے طریقے اتنے چلنا نہیں تے بل جماعت اخوان دے مانا کی. رسول اللہ کی سنت اپنائیے, چہرے مہرے, بالوں کی حجامت, لباس, شادی, بیاہ, یہ ایسے فتویٰ بازی کا بازار گرم ہے, ایک دوسرے کے خلاف سب لگے ہوئے ہیں. کوئی کسی کے بارے میں, کوئی کسی کے بارے میں, کوئی کسی کے معاملے کے اندر. یہ سارا ایک یہ انگریزی حکومت یہاں یہ دانہ ڈال کے گئی اختلافات کا,
یہ سارا اس وقت سے معاملہ زیادہ خراب ہو گیا ہے، اور سارے مسلمان وہ اہل سنت والجماعت تھے، سارے مسلمان اہل الحدیث تھے، سارے مسلمان کتاب و سنت کے پیروکار تھے. یہ شوشے وہی چھوڑ کے گئے ہیں اور آج جس کا ہم شکار ہو چکے ہیں. جی حضرات دیکھیے نماز آپ کی کیسی ہونی چاہیے. جو نماز رسول اللہ نے پڑھی ہے وہ نماز پڑھیے، جو حج رسول اللہ نے کیا وہ حج کیجئے، اور جس طریقے سے شادیاں بیاہ رسول اللہ نے کی ہیں ویسے شادی بیاہ کیجئے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، شادی بیاہ کا موقع آتا ہے ہم خاندانوں کی پوجا کرتے ہیں، خاندانوں کے بتوں کی پوجا ہوتی. نہیں جی ہم تو فلاں ہوتے ہیں، ہم باہر تو کرتے نہیں، ہم فلاں ہوتے ہیں، ہم ادھر نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے اور لڑکی کے لیے ایک معیار تقوی اور دینداری یہ معیار قرار دے دیا. جہاں تمہیں دین نظر آئے، تقوی نظر آئے، وہاں بیٹی کا رشتہ دے دو، یہ وہاں سے بیٹی کا رشتہ لے آؤ. آج دیکھیے شادیاں کیسی ہوتی ہیں، شادی کے فنکشن کس طرح کے ہوتے ہیں. الحفیظ والامان. تو حضرات عرض یہ کر رہا تھا، میں بات وہاں سے شروع ہوئی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قول سے کہ وہ ان کے بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں بلا مبالغہ لاکھوں ان کے پیروکار اور ان کے عقیدت مند موجود تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے. امام احمد بن حنبل کا قول، جنازے فیصلہ کریں گے. ان کے جنازے دیکھ کے بلا مبالغہ ہزاروں سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے تھے. لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا، اور جس کے جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہوں اور پھر ایک نہیں کئی جنازے ہوئے ہوں، حکومت کے خلاف اگر وہ کال دیتے کہ باہر اکٹھے ہو جاؤ ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، کیا کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ ایسا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ وہ میانہ روی پر تھے، اپنی جان کے اوپر ساری صعوبتیں برداشت کی لیکن یہ راستہ اختیار نہیں کیا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حکومت و سیاسی معاملات کے اندر بھی اہل سنت والجماعت وہ میانہ روی کے اندر تھے، اپنے حدود سے کتاب و سنت کی حدود سے باہر نکلنے والے نہیں تھے. تو یہی طریقہ میں سمجھتا ہوں اللہ کی توفیق اور فضل کے ساتھ کہ سلف صالحین کا منہج، اہل سنت والجماعت کا منہج، محدثین اور اہل الحدیث کا منہج، یہ درمیانہ روی کا منہج ہے. اس کے ساتھ ہمارا انتساب ہونا چاہیے اور کبھی اس معاملے اور باب میں شرمساری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. کوئی بندہ پوچھے کیوں جی تسی کیڑے جے، میں نے عرض کیا تھا مسلمان ہو یا اہل الحدیث ہو، مسلمان ہو یا اہل سنت ہو، میں ایک غریب، میں ایک طالب علم، ایک ادنا کم علم آدمی، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ مسلمان سارے ہی ہمارے نظر میں، کوئی بھی جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، جتنے بھی اہل القبلہ ہیں، قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے ہیں، جتنے بھی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق قربانی کرنے والے ہیں سارے ہی مسلمان، کوئی غیر مسلم نہیں ہے. ہم کسی کو کافر مشرک نہیں کہتے، لیکن مسلمان کون سے ہو، سنت والے یا بدعت والے؟ بدعت والے بھی مسلمان ہوتے ہیں. جتنے بھی اہل البدع ہیں سارے مسلمان ہیں. ہمارے سلف صالح نے کسی کو کافر مشرک نہیں کہا، لیکن یہ کہنا کہ مسلمان ہے یہ پہچان صحیح نہیں ہے. ہیں ایسے ضرور مسلمان، لیکن کون سے مسلمان؟ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، الحمدللہ ہم محدثین کی فکر کے ترجمان اور ان کے نمائندے ہیں، الحمدللہ ہم اہل الحدیث کی ترجمانی کرنے والے لوگ ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.